جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حرف راز کے آج خاص مہمان ہیں سید سرفراز شاہ صاحب، ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ شاہ صاحب، جو احادیث ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خطے کے حوالے سے، ٹائم لائنز کے حوالے سے، کہ ایک جو بڑی جنگ کی تیاری ہے، اور ظاہر ہے ہم اپنے پروگرامات میں بھی ذکر کرتے رہے ہیں کہ شاید اس جنگ کی چھاؤنی پاکستان ہے، تو اس حوالے سے وہ وقت کتنا قریب آ رہا ہے؟ دیکھیے، وقت ایک ایسی چیز ہے جس کا علم رب تعالیٰ نے کبھی کسی کو نہیں دیا، اور میرا تجربہ یہ ہے کہ وقت پر اندازہ قائم کرنے والے بھی جھوٹے ہو گئے۔ بالکل، یہ ایک بڑی سمپل بات ہے۔ تو وقت کے بارے میں تو کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ صاحب اتنے سال، اتنے مہینے، اتنا دن اور اتنے گھنٹے، اس کا تعین ممکن نہیں ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے اب اس کا وقت بہت قریب ہے۔ قرائن یہ اب بتا رہے ہیں کہ یہ جنگ جس کے بارے میں گزشتہ کئی سو سال سے ذکر ہوتا رہا، وہ اب سر پہ آن پہنچی ہے کہ کسی وقت بھی نکارہ جنگ بچ جائے۔ اب وقت زیادہ نہیں ہے، اور ہمیں ایک چیز کا اطمینان رکھنا چاہیے کہ اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہوگی، اور رب تعالیٰ کی رحمت کے صدقے اور اس کے رحم کے صدقے، باوجود اس کے کہ ہم تعداد میں کم ہیں، وسائل میں کم ہیں، سائز ہمارا چھوٹا ہے، لیکن شاید ہم اللہ کی تو سنت ہے چھوٹے لوگوں کو غالب کر۔ ویسے بھی مسلمان کی ہسٹری ہے، اور یہ صاحب 1400 سال کی پوری ہسٹری کو ہم دیکھ لیں کہ جنگ بدر سے شروع ہو جائیے، مسلمان جب بھی کم وسائل کے ساتھ ہوا ہے، بھوکے پیٹ ہوا ہے، اسے فتح پالی ہے، اور جب کبھی اس کے وسائل زیادہ ہو گئے خراب اور پیٹ بھر گیا، پھر خرابی پیدا ہوئی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، ایک مشہور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صلی اللہ علیہ وسلم، امام قرطبی نے بھی ذکر کیا، اس میں آپ نے مختلف خطوں کے بارے میں، ان کی آپس کی رفت کے بارے میں، بڑی مشہور حدیث ہے، بیضاء الارض والی بات ہے کہ دنیا کے اندر خرابی، اس میں ایک بڑی فورن پالیسی گائیڈ لائن دی ہوئی۔ میں اس سے پوچھ جاتا ہوں کہ ہمارے اس میں کیا ہو؟ آپ نے فرمایا خراب سندھ من الہند، ہند کی جو سندھ جو ہے، جو ہمارا علاقہ ہے، اس میں جب خرابی آئے گی تو ہند کی طرف سے آئے، خراب الہند من الصین، اور ہند کو تباہ جو ہے وہ چین کرے گا۔ اب یہ جو خطہ 1400 سال پہلے گائیڈ لائن تھی، یہ فورن پالیسی گائیڈ لائن ہے، یہ جو آپ دیکھیے گا کہ یہ جو آپ بتائیے گا کہ اس سارے آپ اس سینیریو میں، کیونکہ جو اعداد شمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نکالنے والے لوگ جو ہیں وہ کرتے بھی ہیں آپ کے ارشادات سے، صدیوں سے ہمارے ہاں اس کا علم ابن عربی نے خاص طور پہ۔ آپ کے نزدیک کیا چین اس جنگ کے اندر کودے گا؟ کیونکہ حدیث تو موجود ہے۔ شاید شروع میں نہ کودے، اچھا، لیکن لیٹر وہ ان کی اٹموسٹ ایفرٹ یہ ہوگی کہ پیچھے رہیں، ٹھیک ہے، لیکن پاکستان کی پوری سپورٹ کر دی جائے، ٹھیک، میٹیریلی، ٹھیک ہے۔ لیکن اسی جنگ کے دوران ایک وقت آئے گا اچھا کہ چین کودنا پڑے گا، راستہ نہیں، اور یہ آپ نے خطے کی بات کر لی، یہ پورا خطہ ہی ولنریبل ہو گیا ہے، جو ہمارے پڑوسی ہیں ویسٹرن سائڈ پر، نارتھ میں سب ہو جائیں گے، انوالو ہو جائیں گے اس میں، تو نظر تو یہی آتا ہے۔ جی ہاں، یہ خطہ ولنریبل ہو گیا، ٹھیک، اور یہ ریجنل لیول پر چلی جائے گی۔ اچھا شاہ صاحب، جو سب سے اہم سوال پاکستان کی جو تحدیث نعمت تھی ہمارے ساتھ، اگلا سال، پچھلے سال 70 سال ہم نے بہت اس نعمت کا اڑایا ہے، بحیثیت قوم اڑایا ہے، بحیثیت انٹلیکچوئل اڑایا ہے، کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس نے اس نعمت کا شکر ادا کیا، سوائے اس غریب آدمی کے جس نے 1 روپیہ کمایا اور 8 آنے دے دیا۔ یہ بتائیے گا کہ آئندہ اس سال کے اندر اس قوم کو کیا کہنا چاہیں گے؟ اتنی دلیلوں کے، روشن دلیلوں کے، اس کورونا
دلیل کے بعد؟ اور یہ سب چونکہ شعر و شاعری میرے بس کی بات نہیں ہے، تو میں عام طور پہ شعر کا حلیہ بگاڑ دیتا ہوں. تو وہ جو علامہ صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ بات ہے رسوائی کی، جی جی ہمیں ایک طرف اب توجہ دینا ہوگی، جی اور وہ توجہ دینا ہوگی ماس کمیونیکیشن کے ذریعے سے. اچھا. اور ہمارے ملک کے اندر جو ماس کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے وہ مسجد کا منبر ہے. ٹھیک. اس سے بڑا کوئی نہیں، کوئی میڈیا کوئی نہیں ہمارے پاس. وہاں سے اب ہمیں ایک آواز اٹھانی ہوگی. وہاں سے اب تک ہم آواز یہ اٹھاتے رہے ہیں کہ نماز پڑھیے، نماز پڑھیے. ہاں، صرف نماز یقیناً بنیادی رکن ہے اسلام کا، اور سب سے زیادہ اہم عبادت ہے ہی نماز. کوئی شک نہیں. فرق ہے ایک کافر اور مسلمان کے درمیان. لیکن جو ایک چیز ہمارے اندر در آئی ہے پچھلے 2-4 ڈیکیڈز میں، وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں حصول علم پر بڑا زور ہے. اچھا. یہ میں نے تکلفاً ازرائے مربت علم کہہ دیا، حصول ڈگری پر، حصول معلومات پر، انفارمیشن. اب یہ ہے کہ جو علم اور معلومات میں فرق ہے وہ اتنا ہی ہے کہ جب تک معلومات ہماری زندگی کے رویوں کو بدلنا نہ شروع کر دے وہ صرف معلومات رہتی ہیں، اور اگر ہماری زندگی کے رویوں پر اثر انداز ہو گئی تو علم ہو جاتا ہے. ٹھیک. ہم بڑی بڑی باریک باتوں کا علم تو حاصل کرتے ہیں، لیکن somehow or the other معذرت کے ساتھ کہ اس پر عمل نہیں کر پاتے. بالکل ٹھیک. میں بچپن سے یہ سنتا چلا آ رہا ہوں جب سے ہوش سنبھالا کہ جھوٹ بری بات ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. میں آج تک بڑی روانی سے جھوٹ بول رہا ہوں. میں یہ سنتا آیا کہ سچ بولنا بڑی اچھی بات ہے. سچ نہیں میں بولتا. اسی طرح اور چیزیں ہیں. تو اب منبر سے آواز اٹھنی چاہیے کہ چاہے ہم ایک لفظ سیکھیں لیکن اس پر عمل تندہی سے کر لیں. یہ جو سال صبح طلوع ہو جائے گا، ہم ایک عہد یہ کر لیں کہ علم چاہے ایک حرفی ہو لیکن ہم اس پہ عمل کر لیں. تو یقین کیجیے کہ دیکھتی دیکھتے ہمارا اپنا ملک جنت میں تبدیل ہو جائے گا. آپ نے جو بات کی ہے نا انفارمیشن کی، اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں ہے. خبر انفارمیشن کو کہتے ہیں نا. تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. اچھا، یہ جو نظر ہے یہ اس کی تلاش، اب یہ بہت سیریس ٹاپک پہ آپ، کیونکہ ظاہر بات ہے لوگ بہت پریشان ہیں، سچی بات ہے. سارتر نے کہا تھا یہ 21ویں صدی جو ہے اٹس سینچری آف اینگزائٹی، یہ اضطراب کی صدی ہے، اور اضطراب ہے. جتنے لوگ نفسیاتی مریضوں، روحانیت میں ایک سلیس ملتا ہے، ایک سکون ملتا ہے. اس کی تلاش کیسے کی جا سکتی ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. یہ 2021 کا تحفہ ہوگا آپ کی طرف سے. اور یہ مقبل جان صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سوال اب آپ نے کیا، اس کو آپ سے بہتر شاید ہی کوئی سمجھ سکے اور اس کا جواب آپ سے بہتر شاید ہی کوئی دے سکے. لیکن چونکہ آپ نے پوچھا ہے تو میں ایک چھوٹی سی عرض کر دیتا ہوں کہ روحانیت جس کو ہم کہتے ہیں، یہ وہ روحانیت ہے ہی نہیں جو پیچھے ایکسرسائز ہوتی رہی. سبحان اللہ. ہم نے روحانیت کو کشف و کرامات، چلے مجاہدے ان کے نام پر، اس کو ہم کہیں سے کہیں لے گئے. روحانیت تو اس لیے تھی کہ اس سے تزکیہ نفس ہو جائے، اور ہماری جو وہ خواہشات جو ہمیں شریعت کے احکامات سے دور لے جاتی ہیں،
ہم اپنے نفس کو کچل دیں اور وہ خواہشات جنم نہ لینے پائیں اور ہم شریعت کے اصولوں پر. اصل روحانیت تو وہ تھی. لیکن ہوا کیا ہے کہ انڈیا میں جس طرح ان کے اپنے مذہب کا حلیہ بگڑا، ہندوازم کا، بالکل اوریجنل ہندوازم یقیناً کچھ اور تھا، وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر رسومات شامل ہوتی گئیں، حتیٰ کہ اب وہ مذہب ہے ہی نہیں، وہ رسومات کا مجموعہ ہے. یہ کلچرل ایک پیٹرن بن گیا جی، معاشرتی زندگی ہے. اسی طرح روحانیت کے اندر ہوا ہے کہ انڈین سب کانٹیننٹ میں روحانیت میں کنٹیمنیشن ہونا شروع ہو گئی. بالکل. اور سادھوؤں کے دیکھا دیکھی ہم ایک مخصوص طرز زندگی کی طرف جاتے ترک رہے. دنیا والا آ گیا ہمارا. نہ صرف ترک دنیا بلکہ دیکھیے رب تعالی انتہائی پاکیزگی پسند اور صفائی پسند ہے. وہ آدمی جو نہ لباس تبدیل کرے، نہ بالوں کو ارینج کرے، میل سے جٹاؤں میں تبدیل ہو جائے بال اس کے، وہ اللہ کا دوست کیسے ہوگا؟ رب تعالی بہترین صاف ستھری خوبصورت گفتگو کرتا ہے. اللہ اس کے کلام کو دیکھ لیجیے. اللہ فحش بیانی کرنے والا اس کا دوست کیسے ہوگا؟ صحیح. رب تعالی کہتا ہے کہ مایوسی کفر ہے. ہم لوگوں کو مایوس کرتے ہیں. تو روحانیت وہ نہیں ہے. روحانیت اگر دیکھنی ہے تو ہم کتابوں کو اس اینگل سے نہ پڑھیں جس اینگل سے لکھی گئی ہیں، عقیدت مندوں نے لکھی. اس کے اندر مبالغہ آرائی، غلو بہت ہو گیا. بے شک. ہم تو یہ دیکھیں کہ وہ بزرگ جن کے بارے میں وہ کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کی اپنی لکھی ہوئی کتابیں کیا کہتی ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. وہاں کہیں کشف و کرامات کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، بلکہ کنڈیم کیا ہوا ہے. بڑی اہم گفتگو جاری ہے، بڑا تفصیلاً موضوع بھی ہے. میرا خیال بریک لیتے ہیں یہاں پہ. بریک کے بعد آئیں گے اور اس سوال کا جو عوریہ صاحب نے کیا اور بڑا تفصیل سے ہمارے ناظرین بھی چاہیں گے اس کا جواب ملے. تو حاصل کرتے ہیں بریک کے بعد.